بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل وقلیل الذنوب اعجب الیک او رجل کثیر العمل وکثیر الذنوب قال لا عادل بالسلامہ او کما قال رواہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ کتاب الزہد۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ہماری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کے جو بات پیش کی، مجھے اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر ان کی عمر قریباً 12 سال کے قریب رہی، اس لیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں قریب البلوغ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال کے قریب آپ کی عمر رہی وفات رسول کے موقع پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام المفسرین بنایا، حبر الامہ بنایا، رئیس المفسرین بنایا۔ اس کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور دعاؤں کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ آپ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ بیٹے، آج نبی علیہ السلام کا قیام تمہاری خالہ کے وہاں ہے، رات کے معمولات دیکھو۔ اس لیے کہ دن کے معمولات تو صحابہ کے سامنے تھے، رات کے معمولات یہ خلوت کے معمولات تھے۔ ازواج مطہرات یقیناً ناقلات ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عباس کو ایک شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھے جائیں، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، اور خالہ تھی اس لیے پردے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ امت کے دلوں میں خالہوں کا وقار پیدا ہو اور رشتہ داریوں کا اہتمام پیدا ہو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خالہ بمنزلت الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لے گئے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاؤں کے پیچھے سلا دیا۔ نبی علیہ السلام رات تشریف لائے، حضرت میمونہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے، اور پائیتی میں ابن عباس سوئے ہوئے تھے۔ حضرت تشریف لائے اور آپ نے پھر حضرت میمونہ سے پوچھا، نام الغلام؟ ویسے غلام عربی زبان کے اعتبار سے تصغیر یعنی کسی کو چھوٹا بتانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، چھوٹے بچے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، لیکن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں درس میں
حضرت نے اس کا بہت پیارا ترجمہ فرمایا، اور حضرت نے غلیم کا ترجمہ فرمایا، نام الغلیم، منا سو گیا۔ چھوٹے بچے کو پیار میں منا کہا جاتا ہے، حضرت نے منا سے ترجمہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لیٹ گئے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد آپ اٹھے۔ آپ نے ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس کو اتار کر پانی پیا، پانی نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے لے کر ان آیات کو تلاوت فرمایا۔ پھر استنجا خانے میں تشریف لے گئے آپ۔ جب آپ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی عمل کیا کہ مشکیزے کو اتار کر پانی نوش فرمایا، اور اس کے بعد وہی آیات پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد اس طرح پر پانی رکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کے لیے تلاش نہ کرنا پڑے، بس بالکل سامنے پانی تھا۔ حضرت میمونہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ فرمایا عبداللہ نے رکھا۔ چونکہ فقاہت کا کام کیا، سمجھداری کا کام کیا، عقل مندی کا کام کیا کہ ایک آدمی کو پانی کی تلاش کی ضرورت اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے۔ نمبر دو، ایک دوسرا واقعہ اسی کے اندر، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ساتھ ساتھ وضو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابن عباس بائیں طرف کھڑے ہوئے۔ جب ایک مقتدی ہو تو اس کا دائیں طرف کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور برابر میں کھڑا کیا، لیکن عبداللہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ، میں نے آپ کو حذائی اپنے برابر کھڑا کیا تھا، فتخنست، روایت کے الفاظ ہے، تخنس کا معنی پیچھے ہو جانا، آپ پیچھے ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں لیکن جواب دے رہے ہیں کہ انت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کے برابر میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ یہ دو واقعے ہوئے، ایک پانی اس طرح رکھا کہ جس سے سمجھداری، نبی کو پانی تلاش نہ کرنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہاں احترام کا اتنا اونچا مسئلہ کہ عمر کیا تھی اس بچے کی، شعور، یعنی اس عمر کے اندر ہمارے بچوں کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا ادب کیسے کیا جائے، کسی کا احترام کیسے کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادب و احترام کا تعلق والدین کے قبیل سے ہے۔ والدین کی تربیت اپنی اولاد کو جس درجے کی ہوتی ہے، اولاد اسی طرح کرتی ہے۔ اگر والدین خود بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں تو چھوٹے بھی ادب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر والدین خود ادب کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے دل میں برائیاں ہوتی ہے، تو پھر اولاد کے دل میں بھی برائیاں ہوتی ہے، وہ ادب نہیں کرتے، اخلاق نہیں ہوتے۔ یہ دو عمل اتنے زبردست ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو دین کی فقاہت اور فہم اور سمجھداری عطا فرما۔ اس دعا کا تعلق پہلے واقعے سے ہے، چونکہ وہاں فقاہت کا، سمجھداری کا کام کیا تھا۔ وعلمہ الکتاب، اس دعا کا تعلق دوسرے واقعے سے ہے جس میں احترام ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی درجہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ عبداللہ کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ اسی لیے آپ حبر الامہ، امام المفسرین کہے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد
اگرچہ آپ نے اللہ کے نبی کی حیاتی میں، چونکہ آپ کی آمد مدینۃ المنورہ میں ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر، آپ کے والد صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے آپ مکے میں تھے، چونکہ حضرت عباس ایمان اس وقت پہلے نہیں لائے تھے، البتہ فتح مکہ سے قبیل حضرت عباس ایمان لائے، اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد حضرت عباس اور آپ کے اہلیہ محترمہ اور عبداللہ ابن عباس نے ہجرت فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر صحبت رسول دیکھی جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بہت مختصر ہے۔ فتح مکہ سن ہجری 8 رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ 4 مہینے، سن 9، سن 10، سن 11 اور سن 12 کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ربیع الاول کے اندر۔ تو قریب آپ نے 3.5 پونے 4 سال کی صحبت پائی، لیکن اس مختصر صحبت کے اندر آپ نے اپنے نبی سے بہت علم حاصل کیا۔ انسان کو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ آپ نے اس مختصر عمر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب علوم حاصل کی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نہ رہے تو آپ نے کبار صحابہ کی طرف رجوع فرمایا، اور آپ کے علوم کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر جیسی شخصیت آپ سے مشورہ کرتی تھی، حالانکہ آپ بچے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر ان کو شریک کیا۔ بعض لوگوں نے اشکال بھی کیا تھا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عبداللہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کے برابر تو ہماری بھی اولاد ہے، اور ان کو پارلیمنٹ میں نہیں اور عبداللہ کو لیا گیا۔ حضرت عمر نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں بحث چھیڑ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اذا دعا نصر اللہ میں اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہاں کی بحثیں دنیا کی پارلیمنٹوں کی طرح نہیں تھی کہ کبھی کرسیوں سے مارا جائے اور کبھی کرسیاں اچھالی جائیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں اور برا بھلا کہا جائے، اس طرح کے۔ وہاں تو قرآن و حدیث، وہاں اہم مسائل پر بحث ہوتی تھی، شریعت پر بحث ہوتی تھی، اللہ کے ضوابط اور قوانین پر بحث ہوتی تھی۔ تو اذا دعا نصر اللہ میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو تم سمجھے ہو وہ میں سمجھا ہوں۔ یہ ابن عباس کی فقاہت اور فراست اور علم تھا۔ بہت بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کے مناقب، فضائل، آپ کے علوم بہت زبردست ہیں۔ تو ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ حضرت ایک آدمی قلیل العمل و قلیل الذنوب ہے۔ قلیل العمل کا مطلب وہ فرائض و واجبات تو ادا کر دیتا ہے، سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن نوافل بہت نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ نہ زیادہ اشراق پڑھتا ہے، نہ اوابین پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ ذکر بہت کرتا ہے، نوافل اس کے پاس بہت نہیں ہے۔ قلیل العمل، قلیل العمل کا مطلب فرائض میں قلت نہیں، فرائض میں کمی نہیں، نوافل میں کمی، لیکن قلیل الذنوب بھی ہے، گناہ بھی کم ہے اس کے، گناہ نہیں کرتا بہت۔ کیا یہ آدمی آپ کو پسند ہے؟ یہ آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے؟ عجب الیک او کثیر العمل و کثیر الذنوب، یا ایک آدمی بہت زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے، تہجد بھی ہے، اوابین بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نفلی عبادات بھی ہے، اور دنیا بھر کی نفلی عبادات بھی ہے، لیکن گناہ خوب کرتا ہے۔ یہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ان دونوں میں کون؟ قلیل العمل و قلیل الذنوب او کثیر العمل و کثیر الذنوب؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جواب دیتے ہیں لا عادل بالسلامہ، میرے نزدیک
جو آدمی محفوظ ہے، سلامت ہے گناہوں، میں اس پر دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی کم عمل والا ہے لیکن گناہوں سے بچا ہوا ہے، قلیل العمل ہے، سلامتی ہے، گناہوں سے بچیا ہو، وہ میرے نزدیک اچھا ہے، بہتر ہے، میں اس پر دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان چاہے نوافل کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ معاصی کم کرے، گناہ نہ کرے۔ آج کل لوگ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور وظائف کا مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کا اور اپنے گناہ کی ابتلا کو کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ایک صاحب مجھ سے بیعت ہونے آئے اور بیعت ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگے، خود میرا واقعہ ہے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے وظائف کا کوئی کارڈ چھپا ہو تو آپ دیجئے تاکہ اس کے مطابق میں عمل کروں۔ میں نے کہا نہ میرے شیخ نے چھپوایا اور نہ میں نے کوئی چھپوایا ہے، میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، بس جو معمولات ہمارے اکابر نے ہم کو دیے وہ معمولات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، کلمہ شریف کا اہتمام کرو، فرائض کی پابندی کرو، نوافل اپنی استطاعت کے مطابق پڑھتے رہو، معاصی سے بچو۔ اگر کوئی آدمی اوابین نہیں پڑھتا، اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تو اوابین پڑھ کے کیوں نہیں آیا، لیکن اگر کوئی آدمی معاصی میں مبتلا ہوتا ہے تو ضرور اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا۔ ہم اپنے مشائخ سے وظائف تو مانگتے ہیں، معمولات مانگتے، لیکن گناہوں سے بچنے کا طریق نہیں پوچھتے، یہ گناہ سے کیسے بچا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور اگر ایک انسان بہت زیادہ نوافل کر رہا ہے لیکن دوسری طرف معاصی کی بھی کثرت ہے، تو وظائف اور معمولات کے ساتھ ساتھ کثیر الذنوب اور بہت زیادہ گناہ کرنا، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان اپنی طبیعت کو بنانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، قوت کے لیے ٹونک بھی پی رہا ہے اور زہر بھی کھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زہر کا اثر ہوگا اور ٹونک مغلوب ہو جائے گا، نوافل مغلوب ہو جائیں گے اور گناہوں کا اثر ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ انسان کو معاصی سے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہمارے اکابر نے صغائر اور کبائر کا فرق کیا، یہ اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے فرق کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں، بس اللہ جس سے ناراض ہو جائے، چاہے اس کا تعلق صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہر معاصی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت گزار کے ساتھ بہت زیادہ معاصی والے کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان اے سی چلا رہا ہے اور ونڈو بھی کھلی رکھی، کھڑکیاں بھی کھلی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اے سی کی ہوا آپ کو کام نہیں دے گی ونڈو کے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں، تو نتیجہ یہ ہے کہ نوافل کی مثال اے سی کی ہے اور ونڈو کو کھلے رکھنے کی مثال معاصی کی ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو نوافل کی ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی ہے گناہوں کے دروازے کو کھلا رکھ کر۔ اس لیے ہمیں معاصی سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہر کا تعلق تو جو علانیہ ہے۔ سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا،
لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر رہتا ہی نہیں، اور چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا ہے اس کے پاس، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں کے موقع پر ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ایمانی نور اس میں نہیں رہتا، نور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. یہ ہے معاصی کے اثرات کہ ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. کتنی بدترین چیز ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نور ایمان ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی لیے حضرات اکابر نے، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، گناہوں کے جو اثرات ہیں اس کو گنوائے ہیں. قریباً 6 سے زیادہ گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پر. سب سے پہلا احسان فراموشی، یہ ہے گناہ کا اثر. انسان گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب اپنے رب کریم کی نعمتوں کو بھول گیا. اگر اس کو اپنے رب کی نعمت یاد ہوتی تو وہ اپنے مالک کی بغاوت نہ کرتا. سب سے پہلی چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ احسان فراموشی. اور جب بندہ دنیا میں اللہ کا احسان فراموش ہوتا ہے تو اہل دنیا کا بھی احسان فراموش رہتا ہے. جب وہ اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے تو پھر بندوں کے احسان کو بھی وہ یاد نہیں رکھتا. احسان فراموشی یہ گناہ کا اثر ہے. وہ معاصی کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ غرور و تکبر کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ برائی کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ زانی ہے تو زنا کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اسے یہ بھی یاد نہیں کہ یہ قوت مجھے جس ذات نے عطا فرمائی ہے وہ میری قوت کو سلب بھی کر سکتا ہے، وہ کھینچ بھی سکتا ہے. وہ میرے پاؤں کی چلنے کی قوت اور میرے ہاتھ کی قوت اخذ پکڑنے کی قوت اور میرے دماغ کے سمجھنے کی قوت اور میری زبان کی بولنے کی قوت اور میرے کان کی سننے کی قوت اور میری آنکھوں کے دیکھنے کی قوت کو وہ اللہ سلب بھی کر سکتا ہے. اور جب وہ سلب کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو نہیں دے سکتی. لیکن یہ جب ہوگا جب کہ اللہ کی نعمتوں کو مد نظر بھی تو رکھتا ہو. تو معاصی کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ احسان فراموشی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین میں لکھا ہے، فرمایا احسان فراموشی کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کا رب اس کو یاد نہیں آتا، اس کا اللہ اس کو پھر یاد نہیں آتا، وہ بھول گیا اپنے رب کو. اس کی توجہ اس پر بھی نہیں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو پلا رہا ہے. کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا اثر ہے، کتنی بڑی نحوست ہے. اور پھر میرے بھائیو ایک بات خاص یاد رکھو، اللہ نے جن امور سے ہم کو منع کیا اس سے ہمیں رکنا چاہیے، حکمتیں نہیں تلاش کرنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے کہ ہم حکمتیں تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں منع کیا. یہ حکمتیں نہیں تلاش کرنا چاہیے. ہم رب نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہے، ہم مالک نہیں ہے، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں اس رب کے. غلام اور نوکر اور بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک کی بات کو مان لے، مالک کی بات میں حکمتیں تلاش نہ کرے، اشکالات نہ کرے. میں خود اپنی مثال دوں کہ ہمارے وہاں اگر ہمارا کوئی غلام ہو، نوکر ہو، اور میں اس کو کوئی حکم دوں یا کسی بات سے منع کروں کہ اچھا یہ کام نہ کرنا
اور وہ مجھے پوچھے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، تو میرا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم یہی تو کہیں گے تجھے پوچھنے کا حق کیا ہے، بس میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کر۔ ہم ایک انسان ہو کر کے اپنے ملازم کے سوال کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ساری کائنات کے مالک کے منع کردہ امور پر ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے کہ اس نے اس کام سے کیوں منع کیا، اس کام سے کیوں روکا؟ یہ غلط بات ہے۔ اور حکمتوں کو تلاش کرنا اللہ کے نواہی پر، منہیات پر، منع کردہ امور پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم رب کریم کے حکم کو تب ہی مانیں گے جب حکمت ہمیں معلوم ہوگی۔ یہ تو ایک قسم کا غرور اور تکبر ہو گیا۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، اگرچہ اسرائیلی روایات جو ہیں وہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا تو وہ حدیث ہے، اور اگر بیان کر کے نفی کر دی تو اس صورت میں وہ بیان نہیں، اور اگر اس باب میں خاموشی اختیار کی ہے تو فی اللہ نصدق ولا نکذب، ہم تصدیق بھی نہیں کریں گے، تکذیب بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کو اسرائیلی کہہ کر بیان کر دیں گے کہ یہ اسرائیلی روایت۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ابلیس ملا راستے میں۔ اس نے کہا کہ اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، اس کی رحمانیت اور اس کی کریمیت، اس کا اتنا اونچا حق تعالیٰ اتنی رحمتوں والا، میں راندہ درگاہ ہو چکا ہوں، آپ جا رہے ہیں ہم کلام ہونے کے لیے، ذرا اللہ سے یہ پوچھ لینا ابھی بھی میرے لیے کوئی مغفرت کا راستہ ہے، کوئی سبیل ہے میری مغفرت کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، میں رب سے پوچھ لوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے اور جو کچھ واقعہ وہاں پیش آیا جس کو قرآن نے نقل فرمایا، تجلی ہوئی اور آپ دیکھ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے، لیکن جب وہاں سے ہم کلام ہو کر کے چلے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میرے کسی بندے نے تجھے کچھ پوچھنے کو بھی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ بھول گئے تھے۔ فرمایا جی یا ربی، ابلیس ملا تھا، اس نے یہ سوال کیا ہے کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو کہا کیوں نہیں، جس شرط پر وہ راندہ درگاہ ہوا ہے وہ شرط پوری کر لے، آج بھی آدم کو سجدہ کر لے، اس کی قبر پر سجدہ کر لے، بس مسئلہ ختم ہے۔ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند تو ہوا نہیں ابھی، توبہ کا دروازہ تو جب بند ہوگا، جب مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہوگا اور انسان کی موت اور نزع کا وقت ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ابھی اس کے لیے یا کسی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ تو بند ہوا نہیں، بس وہ اتنا کام کرے کہ وہ آدم کی قبر پر جا کر، اسی وجہ سے تو وہ راندہ درگاہ ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کام تو بہت آسان ہے، اتنا ایسا تو مسئلہ ہے کہ وہ جا کر سجدہ کر لے۔ ابلیس ملنے کے لیے آیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا کہا رب نے، میری مغفرت کا کوئی مسئلہ؟ فرمایا بہت آسان ہے۔ فرمایا کیا کہا؟ فرمایا جس کی بنیاد پر راندہ درگاہ ہوا ہے بس جا کر کے سجدہ کر لے قبر کے اوپر۔ تو اب دیکھیے کیا کہنے لگا ابلیس، کہنے لگا کہ زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مٹی پر سجدہ کیسے کروں، کیسے سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے میں آپ کو گناہ کا دوسرا اثر بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب معاصی کرتا ہے اور کثرت سے گناہ کرتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے، یہ دوسرا اثر ہے۔ یہ جو اس نے جواب دیا یہ اس کی عقل ماری گئی، اس لیے اس نے یہ جواب دیا۔ اگر عقل ہوتی تو وہ یہ جواب نہ دیتا اور اپنی مغفرت کے لیے سجدہ کر لیتا، لیکن معاصی کے نتیجے میں اس کی عقل ماری گئی، اس کی عقل ماری گئی۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں، جب اللہ جل شانہ نے منافقین زمانہ کو، مدینے کے منافقین کو یوں فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ۔ یہ صحابہ جو ہے نا ہمارے،
جیسے وہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ۔ تو منافقین کیا کہنے لگے؟ کما آمن السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہا۔ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، کھیتیوں کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، اور ہر وقت دیکھو نبی کے پیچھے نبی کے پیچھے۔ یہ کوئی عقل ہے ان کی؟ اپنا کاروبار، اپنا جاب، اپنی آل اولاد، اپنے مسائل، اپنا کمانا، یہ کیا ہے؟ یہ بس یہ تو ہر وقت دیکھو نبی کے پیچھے، نہ ان کو کاروبار کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ کھیتی کی فکر، کسی چیز کی ان کو فکر۔ یہ تو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی تھی منافقین کی، کہ جو صحابہ سچے تھے ان کو بے وقوف کہا، اور خود بے وقوف ہیں تو اپنے آپ کو اچھے کہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا دوسرا اثر، خوب سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، دامن جھاڑ کر کے کھڑے نہ ہو جانا، بچاؤ اپنے آپ کو معاصی سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، الزام سے، نماز کے چھوڑنے سے، تنہائیوں میں کسی کی عیب جوئی کرنے سے، کسی کے خلاف باتیں کرنا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے دامن کو، بچاؤ۔ ہمیں کیا پری ہے کسی کی زندگی سے متعلق؟ اپنی زندگی کو دین پر لاؤ، اپنی زندگی کو دین پر لاؤ، اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ، صاف ستھری بناؤ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور وہ غلط کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح کو غلط سمجھتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جو انسان معاصی میں مبتلا ہے وہ شریعت کے احکام کو غلط سمجھ رہا ہے اور مغربی تہذیب کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ گناہوں کا تیسرا اثر یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی بنیاد پر دل پر ظلمات اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا گناہ تو پھر ایک دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اور آپ انداز لگائیں کہ دیوار پر یا کپڑے پر ایک نقطہ کالا ہو، دوسرا اس کے ساتھ، تیسرا اس کے ساتھ، چوتھا اس کے ساتھ، تو یہ پورا حصہ کالا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حال یہ ہوتا ہے کہ جب انسان معاصی اور گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ اس کی زندگی میں گناہوں سے محبت ہوتی ہے اور اعمال صالحہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تارک مستحب ہوتا ہے پہلے، یعنی مستحب کو چھوڑنے والا، پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب سنتوں کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے پھر وہ واجبات کو چھوڑتا ہے، اور جب وہ واجبات کو چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ فرائض کو چھوڑتا ہے، اور جب فرائض کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ کے فرائض کو چھوڑتا ہے، فرضوں کو، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، حج اور جتنے فرائض ہیں اس کو چھوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ موت سے پہلے کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کی نحوست ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا چوتھا اثر یہ ہے کہ تعالی جل شانہ اس کی وجہ سے بارش روک لیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے
کہ یہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے غلط ہے، میرے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ کہتا ہوں، حکمت تلاش نہ کرو کہ اللہ نے کیوں منع کیا، جب اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں تو حکمت نہ تلاش کرو، حاکم کے حکم کو مان لو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے غلام ایاز کا، بہت مشہور ایاز غلام، بہت مشہور غلام، حتیٰ کہ شاعر نے بھی اس کو شعر میں کہا، ایک ہی سب نہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جو غلام تھے دوسرے، ان لوگوں کو اشکال یہ تھا کہ محمود جتنی محبت ایاز سے کرتا ہے ہم سے نہیں کرتے، اس کو بہت چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے۔ جب محمود کو اس بات کا پتہ چلا تو محمود نے ایک مرتبہ شاہی خزانے سے ایک قیمتی ہیرا نکالا اور سارے غلاموں کو بلا کر کے کہا کہ اس کو توڑ دیں۔ اب ہر غلام اس میں حکمتیں پیش کرنے لگا، حضرت یہ شاہی خزانے کا ہے، حضرت یہ قیمتی ہے، حضرت یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، حضرت یہ تو مارکیٹ میں بہت ویلیو ہے، ساری حکمتیں بیان کرنے لگی۔ ایاز کو اخیر میں کہا، ایاز توڑ دے اس کو، بس ہتھوڑا اٹھایا اور توڑ دیا۔ شاہی محل میں ایک سناٹا چھا گیا کہ ایاز اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا آپ نے۔ تو ایاز کا جواب تھا جو رومی نے نقل کیا، حکمتیں ٹوٹ سکتی ہے، حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ سارے لوگوں نے حکمتیں دیکھی، میں نے حکم دیکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حکمتیں نہ دیکھیں، اللہ کا حکم دیکھیں۔ بس اللہ نے منع کیا، غیبت سے نہیں کریں گے، چغلی سے نہیں کریں گے، جھوٹ سے نہیں کریں گے، نہیں بولیں گے، نماز چھوڑنے سے نماز پڑھیں گے، روزوں سے روزے رکھیں گے، حقوق واجبہ کو ادا کرنا ہے کریں گے، قرض لیا ہے ادا کرنا ہے کریں گے، کسی کو ناحق نہیں ستائیں گے۔ بس اللہ نے کہا ہے ہم کریں گے، اللہ نے منع کیا ہم نہیں کریں گے۔ حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے معاصی کا ایک اثر یہ بھی لکھا ہے کہ جب دنیا میں معاصی ہوتی ہے کثرت سے تو پھر اس صورت میں اللہ بیماریاں اتارتا ہے، بیماریاں اتارتا ہے۔ وہ مختلف شکلوں میں پھر بیماریاں آتی ہے، کبھی وباؤں کی شکلوں میں، کبھی بلاؤں کی شکلوں میں، کبھی انفرادی بیماریاں، کبھی اجتماعی بیماریاں، پھر بیماریوں کی شکلیں شروع ہوتی۔ یہ بھی ایک نحوست ہے معاصی کی، کثرت معاصی کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیماری معاصی کی نحوست ہے، یہ مطلب نہیں۔ ہمارے اکابر بھی بیمار ہوتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بخار رہا، بیمار آپ بھی رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیماری معاصی کا نتیجہ ہے۔ وہ بیماری معاصی کا نتیجہ ہے جس بیماری میں انسان شکوہ شکایت میں لگا ہوا ہے، اور وہ بیماری جس کے اندر ساری بیماری ہے لیکن اس کے باوجود اس کا حال یہ ہے کہ اطمینان ہے۔ میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا کہ میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ شدید بیمار ہوئے، یہیں راندیر میں مدفون ہے، کہا جاتا ہے اللہ کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے۔ شدید بیمار ہے اور لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہو۔ فرمایا حضرت اتنے شدید آپ بیمار ہیں؟ فرمایا آنکھیں دیکھ رہی ہے، دیکھیے، کان سن رہے، دماغ سمجھ رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، جب سارے اعضاء کام کر رہے ہیں تو میں کیا اپنے رب کی ناشکری کروں؟ ہاں، اکابر پر بھی بیماریاں آئی لیکن وہ بیماریاں شکایت کی شکل نہیں۔ تو اس کی وجہ سے بیماریاں اور وبائیں
اور اس کی ایک نحوست یہ ہے کہ جب معاصی کی کثرت اور گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو دنیا میں قتل و غارت گری عام ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا زنا عام ہو جائے گا، یکثر الزنا ویکثر الحرج، قتل عام ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، جہل پھیلے گا، اور جہل کا نتیجہ گناہ ہے، معاصی، اور معاصی کے نتیجے میں زنا کی کثرت، معاصی کے نتیجے میں قتل کی کثرت، تو قتل و غارت گری کے مسائل ہو جائیں گے۔ یہ بھی گناہوں کی نحوست ہے۔ ایک نحوست یہ ہے کہ معاصی کی کثرت کی بنیاد پر دنیا میں ایک دوسرے میں دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی معاصی کی ایک نحوست ہے، نفرت ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے معاصی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل کرتے ہیں، اور جبریل جب محبت کرتے ہیں تو ملائکہ کرتے ہیں، اور جب ملائکہ کرتے ہیں تو ساری زمین اس سے محبت کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی وفاداری کا نتیجہ محبت ہے، تو اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ نفرت ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی۔ یہ سارے کے سارے بلائیں اور وبائیں جو میں نے گنوائی اس وقت، یہ سب کے سب گناہوں کی نحوست ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ارشاد گرامی میں فرماتی ہے کہ اے لوگو، اگر تم تہجد گزاروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ترک معاصی کرو۔ تہجد گزار اپنے تہجد کے ذریعے سے اور اپنے نوافل کے ذریعے سے وہ سلوک اللہ تک طے نہیں کر سکے گا اور نہیں پہنچ پائے گا جتنے جلدی تم پہنچ جاؤ گے گناہوں کو چھوڑ کر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے رب تک جلدی پہنچنا ہے، اپنے مالک تک جلدی پہنچنا ہے، اپنے اللہ تک جلدی پہنچنا ہے، دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ انسان جب لمبا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس موقع پر کہتا ہے کہ بھئی کون سا راستہ ایسا ہے کہ جس پر ٹریفک کم ہو۔ تو ترک معاصی والا راستے پر ٹریفک کم ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والے بہت ہیں اور گناہ چھوڑنے والے کم ہیں، تو اس راستے پر ٹریفک کم ہے، گناہ چھوڑنے والے کم ہیں۔ اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو تہجد گزار جتنا جلدی اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا، اس سے زیادہ جلدی معاصی کو چھوڑنے والا پہنچ جائے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور اس کے ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کو ایک کھوتی سے باندھا گیا ہو۔ ایک کھوتی ہوتی ہے زمین میں گھاڑی ہوئی، اس کے ساتھ ایک لمبا رسہ باندھ کر کے گھوڑے کو باندھ دیا گیا۔ اب چونکہ رسی لمبی ہے اس لیے گھوڑا ضرور چلے گا، لیکن کتنا جائے گا؟ اتنا ہی تو جائے گا جہاں تک رسی اس کی جائے گی، بس وہ وہاں تک گھومتا رہے گا اور گھوم کر کے پھر اپنی کھوتی کے پاس واپس آ جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کھوتی ہے اور مومن کو اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ چلے 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 چلے، لیکن کہاں تک چلے گا؟ جہاں تک اللہ نے اجازت دی، اور جہاں اللہ کا منع کردہ مسئلہ آیا تو وہیں پر رسی تنگ ہو گئی اور پھر وہ واپس آ کر ایمان کی کھوتی کے پاس آ جائے گا، اور ایمان اس کے سر پر سایہ فغن ہو کر اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لے گا۔ اتنی پیاری مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اسی لیے مومن کی اور کافر کی مثال دیتے ہوئے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کافر جب گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی، اور مومن کی مثال ایسی ہے
کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ مومن جو ہے وہ گناہ کو بہت برا جانتا ہے، اس کا ایمان اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو فرماتے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کبھی ہم نے غور بھی کیا اس آیت کو. ان تتقوا اللہ، اگر تم معاصی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے دل میں، فرقان کا معنی فرق کرنا، تمیز کرنا، اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام اور کرنا اور نہ کرنا، اس کی تمیز تمہارے دل میں اللہ پیدا کر دے گا. یعنی خود بخود تمہارا دل حلال کی طرف چلے گا، حرام سے رک جائے گا. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ بندہ ان تتقوا اللہ، معاصی سے اپنے آپ کو بچنا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی وقد کنت بصیرا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا مطلب صرف اعمال صالحہ نہیں بلکہ معاصی سے بچنا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا اور برائیوں سے بچتا نہیں ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ایسی تنگ کر دیتا ہوں. آج ہم پر زندگی تنگ ہو گئی، صبح سے شام تک ہم بول رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں ہم تنگ ہو گئے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. جب دنیا معاصی سے بھر گئی ہے، اسباب جو بھی بنے ہیں، زندگی تنگ ہو گئی ہماری. نہ ہم چلنے کے رہے، نہ پھرنے کے رہے، نہ آزادی رہی، کچھ نہیں. آپ کے اپنے اختیارات سلب کر لیے اللہ نے، اور ایسے سلب کیے ہمارے اختیارات کو، ایک بندہ ہو کر کے ہمیں زمین پر، راستے پر چلنے نہیں دیتے. یہ کیوں ہوا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے، ایسی تنگ ہو جائے گی، ایسی تنگ ہو جائے گی کہ سکون ختم ہو جائے گا تمہارا. فإن له معیشۃ ضنکا. اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، معاصی سے بچائیں. ورنہ زندگی میں ایسی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے موقع دیا تھا گھروں میں عبادت کا، لیکن اب بجائے عبادت کے، باوجود کہ موقع ہے، گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن اور فلم اور دنیا بھر کی عریانیت اور بے حیائی کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہے. اس سے سکون نہیں ملے گا، اللہ کی یادوں سے سکون ملے گا. اللہ کی یادوں سے سکون ملے گا. اللہ کی رحمت تو اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ حضرات اکابر نے لکھا ہے روایتوں کی روشنی میں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ہمارے گناہ کا جو فرشتہ ہے، گناہ کا جو فرشتہ ہے، تو ایک طرف دائیں طرف میں، سیدھی طرف میں جو نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں طرف میں گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہے. نیکی جب ہم کرتے ہیں تو نیکی والا فوراً لکھ لیتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً نہیں. یہ نیکیوں والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے رک جا بھی، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے. فوراً برائی نہیں لکھی جاتی. لیکن جب توبہ کے نتائج نہیں آ رہے تو پھر اس کے گناہ کو لکھا جاتا ہے. اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ جب تو نے گناہ کا ارادہ کیا تو بھی ایک گناہ، اور گناہ کر لیا تو بھی ایک گناہ، اور اگر تو نے نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی، اور اگر نیکی کا عمل کر لیا تو 10 سے لے کر لا الہ نہایہ تیرے اخلاص کے مطابق اللہ تجھے عطا فرمائے. اور مجھے اس وقت ایک روایت یاد آئی کہ یہ کرامن کاتبین جو ہے نا، ہمارے فرشتے، ہماری موت جب ہوتی ہے تو صالحین اور نیک اعمال کرنے والوں کے مرنے پر یہ دونوں کے دونوں فرشتے یوں کہتے ہیں مبارک ہو تیری موت، تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری وجہ سے ہمیں مسجدوں میں جانا ملا تھا،
چونکہ تو نیک تھا، تیری وجہ سے ہمیں مسجدوں میں جانا ملا، نیک مجلسوں میں جانا ملا، اچھی مجلسوں میں جانا ملا، اچھی اچھی جگہوں پہ دین کی مجالس میں جانا ملا۔ چونکہ تو نیک تھا اور نیکیوں کی جگہ پر جاتا تھا، اس لیے ہمیں بھی جانے کا وہاں ملتا تھا۔ مبارک ہو تیری موت، ہم قیامت میں تیری نیکیوں کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ہم تیری سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ اور جب برا انسان مرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اس کو یوں کہتے ہیں، برا ہو تیرا، برباد ہو تو، تیری وجہ سے ہمیں گناہوں کی مجلسوں میں جانا پڑا، حرام جگہوں پہ جانا پڑا، ناجائز جگہوں پہ جانا پڑا، شراب کے اڈوں پر جانا پڑا، سود کی جگہوں پر جانا پڑا، زنا کے مقاموں پر جانا پڑا، غیبتوں کی جگہوں پر تیری وجہ سے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا۔ تو برا تھا یا تو بری تھی، اس لیے تیری وجہ سے ہمیں ان برائیوں کی مجلسوں میں شریک ہونا پڑا۔ آج تیرا مرنا بہتر نہ ہو، قیامت میں ہم تیری برائی کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ تجھے جہنم میں پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین، ہم جب سو جاتے ہیں تو وہ نہیں سوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ہم خیالات میں ہوتے ہیں تو وہ غائب نہیں ہوتے ہیں، وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم برا عمل کرتے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہم خلوت میں بیٹھے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہم جلوت میں بیٹھے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ یہ ساتھ ہیں ہمارے، نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کو معاصی سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں، پاکیزہ بنائیں، کوشش کریں۔ انسان ہے، بشر ہے، کوششوں کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر لیں، تاخیر نہ کریں، نہ معلوم موت کا نکارہ کب بج جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں فرمایا، اے فلاں خیر کن و غنیمت شمار عمر، اے فلاں خیر کن و غنیمت شمار عمر، پیش ازی کے بانگ بر آیت کے فلاں نمان۔ اے انسان، اے زید عمر بکر خالد، اے عائشہ فاطمہ رقیہ، اے فلاں خیر کن، خیر کے کام کر لو، اور عمر اور زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ پیش ازی، اس دن کے آنے سے پہلے کہ بانگ بر آیت، صدائیں لگائی جائیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہماری بھی صدائیں لگے گی نا، ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ آج فلاں صاحب کی موت ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ زندگی ایک غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے اوامر کو ادا کریں، معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ آج کی میری بات کا خلاصہ ہے۔ کچھ احباب، کچھ بھائیوں کا اور کچھ بہنوں کا تقاضا یہ ہے کہ دجالی فتنے پر کچھ گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں ہم دجالی فتنے پر کچھ بات کریں گے اور کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور معاصی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا کلہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمۃ۔ لوگوں نے اشکال بھی کیا تھا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عبداللہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کے برابر تو ہماری بھی اولاد ہے اور ان کو پارلیمنٹ میں نہیں اور عبداللہ کو لیا گیا۔